کہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی، میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے 8 سے 12 سال پہلے، شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو، آج ہے 25 اگست 2024، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی، لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ اس طرف تھے، میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا، وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے، کیونکہ سوال میں نے بڑا کریٹیکل کیا تھا، 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے، تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی، کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے، انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا، بند کرنے لگا، تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کر نا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا، اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح، غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے. بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر. یہ 2 واقعات ایک جیسے ہیں. یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے، ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک منی اگینسٹ منی ہے، دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے. خام خواہ. اور پھر لیگ کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے، میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیگڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی. بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا. پھر کہتا ہے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے تو یہ کر ایوی خام خواہ بس کچھ 2-4 باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو. اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی جج، نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے، وہ اسے ہانٹ کریں گے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں، پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے، وہ بھی سن لیں کس طرح. جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں، 1832، اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں. بڑی تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے. 47 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہو گئے. میری بھی 47 ہونے والی ہے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک. یعنی میری ایج میں قاسم نوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے. 47 ایئرز.
اور ان قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے. وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے. عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی, سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے. آخری 8-10 سال تو نابینا بھی ہو گئے تھے. آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی. اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں. اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا, ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں. 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے. لہذا اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال, ٹین ایجر. اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے, وہ تو نقل کر رہے ہیں, جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا اشرف تھانوی ہے. 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے, دوسرا پھر بھی باز نہ آئے. ہاں, اور پھر صرف یہاں تک نہیں, پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے, تو شرم ہی کرنی چاہیے. اب آپ سنیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا, اشرف علی تھانوی صاحب. حکایت نمبر 304. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے. احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں. ظاہر ہے جی اسی کی سنت پہ عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے, وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے, یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی, وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اچھا دیکھیں, یہ آج تک ان کی قابر پرستی ہے. پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا, ان کا یار اب استاد ہے, یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا, وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے. چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا, مجمع میں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے. اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا. یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو, بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ 2 بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. ادھر جو میں اور کیا کٹا مفتی صاحب, ہاں اللہ دے بندے, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے
वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहे जो कड्डो के कड, उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नंस के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नीचे टल्ला, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नीचे टल्ला। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरी थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो, ठीक है। बाकी ये आर्ट से मामलात नहीं चल रहे। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन नहाया, जो तारीख इब्ने कसीर है, उसमें 8 से 700 साल पहले लिख के गए हैं वो। उन्होंने कहा कि ये जो बदफेली वाला अमल है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई काजी यानी जज, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम इस अमल से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले। और साथ उन्होंने लिखा कि जब आप सफर पर हो तो अपने बच्चों की पहुंच से इन बुजुर्गान दीन को दूर ही रखे। हाफिज इब्ने कसीर से मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने हाजी अब्दुल वहाब साहब को नहीं कहा था कि आप ये पाबंदी लगाएं कि कोई भी टीनेजर बच्चा अपने बड़े भाई या वालिद के बगैर तबलीग में नहीं निकल सकता। उन्हें पता था कि ये सारी खराबियां हो रही हैं। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2, हाँ जी हाँ जी, मियां 2 आ रहा है। और यह भी नकल करने वाला जो बेवकूफ बकौल मुफ्ती साहब के, वो इनका बहुत बड़ा आलिम है, आशिक इलाही मेरठी, बहुत बड़ा आलिम दीन। अब देखें, ये बातें आपको डॉक्टर सरार साहब ने तो नहीं बतानी थी, वो तो इन दोनों को पता नहीं क्या कुछ समझते थे, उन बेचारों को तो नहीं पता। और जब मेरी उनसे डिस्कशन, उनका कि जी इंजीनियर साहब मैं इख्तलाफी मौजुआत में उम्मी हूं, मुझे नहीं पता, मैंने तो जिंदगी कुरान पे लगाई है। तो हमारी मजबूरी है कि हमने हर टॉपिक को डिस्कस करना है। हमने तो फ्री ये जनरल स्टोर खोला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रो है बल्कि। तज़किरतुर रशीद, उसमें आशिक इलाही मेरठी साहब लिखते हैं कि जो रशीद अहमद गंगोई साहब हैं, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लटाया था साथ कासिम नौतवी साहब को, अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। हाँ जी हाँ जी। अब मैं वो वाला मौलवी था, कहता कहो सुभान अल्लाह। अच्छा,
سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لو جی کام بھی ختم. مفتی صاحب ان 10 بواسیر کتنے ہے؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی رہ گئی اس میں چیز مجھے بتائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ شیطانی خواب ہے, اس کو شیطانی خواب رہنے دیں, اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں, اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی, کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا, اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے, اور وہ ان کے بچوں کی نانو نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے. میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی, ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے جے وہی کچھ خواب ہی نظر آتا جائے. ہاں جدو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی وہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا. قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو لٹایا تھا کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے, اگلی قسط جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں, اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. جی اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کیسے کریں گے؟ مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑھی تھی, اور وہ جو بچہ تھا جس کو اس نے لالچ دیا ہوا تھا کہ میں تجھے آخری سال پاس کر دوں گا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑھی والوں کے ساتھ, اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا, اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں اور مقابلہ کیتا ہے, اور خود بھی ذلیل ہوئے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا ہے. ہاں یہی کچھ ہوا. باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں, میں نے 3 عقیدے المحنت کے بتائے تھے, جو جواب آ رہے ہیں لولے لنگڑے,
ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہیں, بورا کھول لیا جائے وچوں کے نکلے جائے, بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں انہوں نے بورے جی بواسیر پئی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی ہوئی, یہ اپنے بزرگوں کی صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اس لیے ان سے یہ آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے, ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے, کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے اختلافی موضوعات کے اوپر. تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں. ابھی تو بابوں کے عقائد و نظریات کا دفاع نہیں کیا, وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا, وہ تم نے کیا کرنا تھا. صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہو جائے. دیکھیں ہم نے کتنے فرقے بدلے ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بات کی ہے تو وہ اتنے کانفیڈنس سے کیوں کرتے ہیں. بھئی وہ میرا عقیدہ ہوتا ہے اور جہاں مجھے غلطی لگتی ہے میں اصلاح کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ رجوع کس نے کیے ہوں گے. میں خود بتاتا ہوں کہ میں پہلے بریلوی رہا, پھر دیوبند, پھر اہل حدیث, شیعہ کو بھی اسٹڈی کیا, سارے فرقے دیکھے. یہ تو میں خود بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرف رہا ہوں اور اس کے بعد رجوع کرتا چلا گیا. پھر ویڈیوز میں بھی اگر کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو میں نے ویڈیو الگ سے ریکارڈ کروائی ہے, انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع, ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور وقتاً فوقتاً جو ویڈیوز ہیں وہ الگ سے پھر بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تاکہ وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. اب بھی اگر مفتی صاحب آپ بھی تھوڑی جرات کریں اور ان واقعات کے اوپر رجوع کر لیں تو کیا جائے گا, نہ کوئی میم بنے گی, نہ ہماری طرف سے کوئی گلا شکوہ ہوگا, ہم تو الٹا آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کو غلط مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے. یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے. حرج یہ ہے کہ اگر بابے جاتے ہیں نا تو فرقہ بھی سارا فارغ ہوتا ہے. If there is no Qasim Nanotwi, there is no Deoband. If there is no Al-Muhannad Al-Mufannad, there is no Deobandiyat. If there is no Husamul Arman, there is no Barelviyat. یہ مسئلہ ہے. تو پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی تھی, مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو, غوث, قطب, ابدال, وہ کسی صحابی, اور صحابی بھی پھر حضرت معاویہ کو لے کے آتے ہیں. ہاں وہ شیعہ کا بھی گھوڑا ہے اور ادھر سنیوں کا بھی گھوڑا ہے, حضرت معاویہ کا گھوڑا. ٹھیک ہے, اس کے قدموں کی خاک کو کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں پہنچ سکتا. تو جب یہ حال ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے پہ اگر کسی بابے کی تعلیمات ہیں تو تم تو صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں انہیں سمجھتے تھے. تو بلی چڑھاؤ بابوں کو, کیا فرق پڑتا ہے. یا کہہ دو کہ یہ ان سے غلط ہوا, باقی چیزیں ٹھیک تھی, یہ کہہ دو. یہ بھی جرت نہیں ہے. اور ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کی توہین کرتے ہیں, اور تم تو کہتے ہو کہ تمہارے بابے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے, حالانکہ یہ جعلی تمہاری بات ہے. کوئی عام مسلمان بھی کسی جانور کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا. مسلمان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یہ جعلی مسئلہ تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا ہے, ہم نہیں مانتے. نہ ہم شیعہ کے گھوڑے کو مانتے ہیں, نہ سنیوں کے معاویہ گھوڑے کو مانتے ہیں. بالکل یہ فراڈ ہے. لیکن پھر بھی تم نے تو مانا نا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک افضل ہے تمہارے بزرگان دین غوث قطب ابدال سے. تو میرا نعرہ تو تم سے سافٹ ہے. میں نے تو کہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال شے ہی کوئی نہیں. تمہارا نعرہ تو زیادہ سخت ہے. میں تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ لا رہا ہوں, تم تو ایک جانور کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں بابوں کو سمجھ رہے.
تم نے تو زیادہ بابوں کی توہین کی ہوئی ہے، اگر یہ توہین ہے تو کہتے سن جی یہ ثابت کرو، لو سامو ثابت کرتا جے میں. میرے خیال ہے مفتی صاحب کے لیے اتنی خوراک کافی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو آرام آ جائے گا. امید ہے کہ وہ رجوع لائیں گے. میں نہیں چاہتا تھا میں یہ ریکارڈنگ کرواتا، پرانی ویڈیو سے ہی ہمارے سٹوڈنٹس نے میمز بنا بنا کے انہیں جو جواب دیا، لیکن پھر بھی چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس اعتبار سے کہ وہ جیلم میں آپ کو پتا ڈرامہ لگانے آئے تھے 2-3 سال پہلے، تو 2-3 سال لگے ہیں بورا کھلنے میں، اور بورے جو نکلے آجے اور تو سامنے آ گیا. لہذا جن سٹوڈنٹس کو کوئی وام تھا نا کہ اس کے پاس کوئی شے ہے تو سیجے تک لیا جائے کہ نکلے آجے بورے جو بواسیر نکلی جائے. ہاں بقول اس کے. ہاں ہم تو دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیوبندی عوام کو سمجھ دے، اور یہ جو سر بلند دیوبند کہتے ہیں نا، یہ دماغ بند، سر بند دماغ بند، اس سے باہر نکلیں اور مسلم ہو جائیں. ہاں سیدھی سی بات ہے، فرقوں سے باہر نکلیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.